الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ازلی ابدی دہری دینوی ولا اول له ولا آخر له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا غوثنا و غیاثنا و مغیثنا عیننا و عوننا و عیاننا مطلوبنا و مقصودنا و مسحوبنا ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المطاہرین والشاہدین المشاہدین الشاکرین والسلام علی اصحابہ الاجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ذوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جو گدائے در رسول ہے جو گدائے در رسول ہے جو نبی کے قدموں کی دھول ہے اسے مان لو تم شہنشاہ وہی کائنات کا پھول ہے یہ چاند جس کا ستارہ ہے وہ ردائے زہرا بطول ہے یہ دین جس نے بچا لیا وہ حسین کا ہی اصول ہے ہاں ذوق بن رہا ہے آپ کا آج میں باتیں سنانا بھی چاہتا ہوں کہ گفتگو کرنا بھی چاہتا ہوں آپ کا ذوق ساتھ دے گا تو بات کرنے کا لطف مجھے آئے گا بات سننے کا مزہ آپ کو آئے گا چلیں یہی منقبت اب پھر سے پڑھتا ہوں تاکہ ذوق اب برقرار رہے اجرک من اللہ جو گدائے در رسول ہے جو نبی کے قدموں کی دھول ہے اسے مان لو تم شہنشاہ وہی کائنات کا پھول ہے یہ چاند جس کا ستارہ ہے وہ ردائے زہرا بطول ہے یہ دین جس نے بچا لیا وہ حسین کا ہی اصول ہے جس زندگی میں علی نہ ہو وہ سراب دھوکہ و بھول ہے
اظہر تیرا یقین یہ سب مومنوں کو قبول ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بے حد حمد و ثنا، نبی مکرم، رسول محتشم، امام الانبیاء، حبیب کبریا، شہ ہر دو سرا، سید المرسلین، رحمت للعالمین، قائد فوج اسلام اور دامغ جوش اسنام، حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام اور اہل بیت کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ سے یہ دعا ہے کہ ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ جل مجدہ اپنی ذات و صفات میں بلا شرکت غیر اس کائنات کا خالق و مالک و مختار ہے۔ میرے اللہ نے اس کائنات کو بنایا بھی خوب، اسے سجایا بھی خوب، اور پھر نظام کائنات کو چلایا بھی خوب۔ آپ احباب نے بہت سی محبت کی داستانیں سنی ہوں گی۔ محبت کی داستانوں کے بہت سے کردار آپ کے ذہنوں میں موجود ہوں گے۔ ممکن ہے کہ کوئی تو محبت کی داستان آج کے دور کی ہو اور آپ کے ذہن میں ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی 100 سال پہلے کی کوئی داستان محبت ہو اور وہ کردار آپ کے ذہنوں میں ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 500 اور 1000 سال پہلے کی داستان محبت، اس کے کردار، وہ تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہو۔ چونکہ یہ مہینہ بھی پیار اور محبت والا ہے، اس مہینے کے شب و روز بھی بڑی محبت والے، آپ نے تقریب کا اہتمام کیا ہے تو بڑی محبت سے کیا، آپ پہنچے تو بڑی محبت سے پہنچے، اور ذہن میں ہے کہ جب محبت کی اتنی نسبتیں ایک مقام پر اکٹھی ہو گئی ہیں تو میں بھی بات کا آغاز محبت سے ہی کرتا ہوں، اور اسی لیے ایک داستان محبت میں بھی آپ کو سنانے آ گیا۔ اور یہ داستان محبت کوئی آج کی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ داستان محبت کوئی 100 سال یا 500 سال اور 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ داستان محبت اس وقت کی ہے جب ابھی وقت کا تعین نہ ہوا تھا۔ یہ داستان محبت تب کی ہے جب تب نہ تھا۔ یہ داستان محبت ہے، داستان محبت الہیہ۔ اللہ رب العزت تو کنت کنزن مخفین کے حجابات میں تھا، رب نے یہ چاہا کہ میں جان لیا جاؤں، میں پہچان لیا جاؤں، میرا محبوب ہو جو مجھے چاہے، جسے میں چاہوں، جو مجھے دیکھے جسے میں دیکھوں، جو مجھے پکارے جسے میں پکاروں۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کی تخلیق فرمائی، اور یہ داستان محبت الہیہ یہاں رک نہیں جاتی۔ پھر رب نے چاہا کہ اب میرے محبوب کا حسن و جمال اور اس کا جلوہ 400 دکھائی بھی دے، تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنا دیا۔ پھر یہ چاہا کہ اب محبوب کا حسن و جمال و کمال بے نقاب و بے حجاب ظاہر ہو جائے، تو میرے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیشانی آدم میں سجا دیا، اور یہ مقدس مطہر نور پاک طیب طاہر پیشانیوں سے ہوتا ہوا پہنچا تھا تو حضرت عدو تک پہنچا۔ پھر یہ نور حضرت عدو نے عدنان کو دیا، عدنان نے معد کو دیا، معد نے نزار کو دیا، نزار نے مزر کو دیا، مزر نے الیاس کو دیا،
الیاس نے مدرکہ کو دیا، مدرکہ نے خزیمہ کو دیا، خزیمہ نے کنانا کو دیا، کنانا نے نظر کو دیا، نظر نے مالک کو دیا، مالک نے فہر کو دیا، فہر نے غالب کو دیا، غالب نے لوئج کو دیا، لوئج نے مرہ کو دیا، مرہ نے قصہ کو دیا، قصہ نے کلاب کو دیا، کلاب نے عبد مناف کو دیا، عبد مناف نے یہی نور ہاشم کو دیا، ہاشم نے عبد المطلب کو دیا، عبد المطلب نے یہی نور حضرت عبداللہ کو دیا، اور پھر یہاں سے وہ کونپل پھوٹی اور پھول رونما ہوا، جس کی ولادت کی قسم قرآن نے ووالدو وما ولد سے ارشاد فرمائی، اور جس کے شہر کی قسم لا اقسمو بہذا البلد سے ارشاد فرمائی۔ مصطفیٰ ہیں وجہ تخلیق کائنات، اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے تو مصطفیٰ ہیں۔ اور یہ کہنے دیجئے کہ یہ نبوت نبوت نہ ہوتی، یہ رسالت رسالت نہ ہوتی، یہ فصاحت فصاحت نہ ہوتی، یہ بلاغت بلاغت نہ ہوتی، یہ محبت محبت نہ ہوتی، یہ الفت الفت نہ ہوتی، دیانت دیانت نہ ہوتی، یہ شرافت شرافت نہ ہوتی، اگر مصطفیٰ کے دامن رحمت سے لپٹ کر لوگوں کو فیض یاب نہ کرتی۔ یہ ساری خوبیاں بنی اس وقت ہیں جب مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ یہ دریوزہ گری کرتی رہی۔ اور یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ جتنے اعزازات اور انعامات پوری کائنات میں جسے بھی عطا کیے گئے ہیں مصطفیٰ کے وسیلہ سے ہیں۔ انبیاء اور رسول کو نبوت اور رسالت ملی ہے تو مصطفیٰ کے وسیلہ سے ملی ہے، اولیاء کو مقام ولایت و کرامت ملا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلہ سے ملا ہے۔ یہ 1,24,000 یا قریب قریب تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، انہیں بے شمار خوبیاں اور انعامات عطا کیے گئے، بہت سے انعامات ہیں، لیکن جس صحابی کو جو خوبی اور انعام عطا کیا گیا ہے وہ مصطفیٰ کے وسیلہ سے ہے۔ خواہ کسی کو مقام صداقت ملا، کسی کو مقام عدالت ملا، کسی کو مقام سخاوت ملا، کسی کو مقام شجاعت ملا، یہ تمام صحابہ میں جتنے بھی اعزازات ہیں یہ مصطفیٰ کے وسیلہ سے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ دیگر تمام جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب میں سے زیادہ اعزازات عطا کیے گئے ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب کو عطا کیے گئے ہیں، مگر پھر وہی بات ہے علی کو بھی اعزاز ملے ہیں تو مصطفیٰ کے وسیلہ سے ملے۔ اور ذرا ایک جھلک اس موقع پر اعزازات علی کی دیکھتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بیت اللہ کے اندر جنم لے یہ علی کا مقدر ہے۔ اور یہاں یہ ذکر کر دوں کہ جتنے اعزازات ملے ہیں نا، علی نے طلب نہیں کیے تھے، مانگے نہیں تھے، اعزازات کی علی پیچھے نہیں گئے، بلکہ یہ تمام اعزازات ہیں جو علی کے قدموں کی دھول کا تعاقب کرتے ہوئے قدموں سے لپٹنے کو بے چین رہتے۔ اور بیت اللہ کی دیواروں کے اندر علی کا جنم ہو یہ علی کا مقدر ہے، دیوار کعبہ کلی سے پھول بنے یہ علی کا مقدر، پھول سے کلی ہو جائے یہ علی کا مقدر، جنم کے بعد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آئے یہ علی کا مقدر، آنکھ کھولے تو پہلی نگاہ چہرے مصطفیٰ پر پڑے یہ علی کا مقدر، مصطفیٰ کے لعاب دہن کو چوس لے یہ علی کا مقدر، سب سے پہلے ایمان لائے یہ علی کا مقدر، سب سے پہلے نماز ادا کرے یہ علی کا مقدر، مصطفیٰ کے بستر پر آرام کرے یہ علی کا مقدر، مصطفیٰ کا امی ہو یہ علی کا مقدر، مواخات میں مصطفیٰ کا بھائی بنے یہ علی کا مقدر، مرد میدان بدر ہو یہ علی کا مقدر، میدان احد میں محافظ رسول ہو یہ علی کا مقدر، میدان خندق میں
کل ایمان کہلائی یہ علی کا مقدر، فاتح خیبر ہو یہ علی کا مقدر، حسنین کریمین کا بابا ہو یہ علی کا مقدر، عباس کا آقا ہو یہ علی کا مقدر، شوہر بطول ہو یہ علی کا مقدر، اور داماد رسول ہو یہ علی کا مقدر، آپ کی شہادت مسجد میں ہو یہ علی کا مقدر۔ مگر پھر کہنے دیجئے بے شمار معاملات ہیں، مگر یہ سارے ملے ہیں تو مصطفیٰ کے قدموں کی دھول سے ملے ہیں۔ اچھا یار میں 60-70 کلومیٹر دور تو آیا تے ٹلے ٹالے نعرے نہیں چلن گے، یا تے نعرہ لاؤ نا، جے لاؤ تے پھر ذرا جے اجازت دیو تے نعرہ میں لو آ جائے۔ اچھا بھی اگر تو جواب دینا ہے تو مجھے سیدھی سی بات کہنا، ٹھیک ہے جی جواب دیں گے، نعرہ لگواؤ، پھر تو میں لگواتا ہوں نعرہ۔ اگر بکل کے اندر ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھے رہنا ہے تو میاں میں گفتگو کر کے اپنے کر تے تسی اپنے کر، نعرہ لگواواں، جواب دیں گے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ، ایمانی حرارت کے ساتھ، سینے کے زور کے ساتھ۔ اور یہ بات ذرا ذہن میں رہے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ بھئی میں اب عمر زیادہ ہو گئی، بوڑھا ہو گیا ہوں، کیسے آواز اونچی کروں گا۔ ایمان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ایمان جوان رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ ہوئی نا بات، یہ ہو نا بات کرنے کا بھی مزہ آئے گا، اب میدان سجے گا انشاءاللہ۔ یہ بات ہوئی، اعزازات ملے ہیں تو مصطفیٰ کے وسیلہ سے ملے ہیں۔ اور دوسری خوبی ایک اور، تمام انبیاء اور رسول تواتر سے آئے ہیں، ہر نبی نے، ہر رسول نے ذکر مصطفیٰ ضرور کیا ہے، حالانکہ رسول اللہ کی ولادت سب سے آخر میں ہوئی، ولادت بعد میں ہوئی، مگر ہر نبی آتا ہے ذکر کرتا ہے، ہر نبی آتا ہے ذکر کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں عالم ارواح کے جھروکوں سے کچھ مناظر جھانکنا ہوں گے، تو چلیں ذرا عالم ارواح کا ایک منظر دیکھ لیں۔ عالم ارواح میں 2 اجتماعات ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ 2 اجتماعات ہوئے ہیں عالم ارواح میں۔ ابھی دنیا میں آدم کو بنایا نہیں گیا تھا، مگر آدم صفی اللہ سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کی ارواح وہاں پر موجود تھیں، اور یہ تھا جلسہ عام۔ اور اس جلسہ عام میں آپ کی روح بھی تھی، میری روح بھی تھی، جو آج رب کو نہیں مانتے ان کی ارواح بھی تھی، ہر فرد کی روح موجود تھی۔ اور رب نے اس جلسہ عام میں ایک سوال پوچھا تھا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام روحوں نے کہا تھا، اے پروردگار کیوں نہیں، تو ہمارا معبود ہے، ہمارا مسجود ہے، ہمارے رکوع اور سجود تیرے لیے، ہمارا قیام اور تشہد تیرے لیے، چلنا پھرنا تیرے لیے، اٹھنا بیٹھنا تیرے لیے، اے پروردگار تو ہمارا معبود ہے، ہمارا مسجود ہے۔ اور یہ بات اور وعدہ نہ آپ کو یاد ہے نہ مجھے یاد ہے، اس دنیا میں آئے بھول گئے، اس لیے کہ ہم عام انسان ہیں، اور انسان کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ناسیہ سے ہے، بھول جانے والا۔ مگر اسی عالم ارواح میں ایک اور اجتماع بھی تھا، ایک اور میٹنگ بھی تھی، ایک اور جلسہ بھی تھا، اور یہ تھا جلسہ خاص۔ یہ میرے اللہ کی کیبنٹ میٹنگ تھی، تمام انبیاء اور رسول کو بلایا گیا، کوئی غیر نبی اس محفل میں نہیں آ سکتا تھا، صرف انبیاء ہیں اور رسول ہیں، کوئی غیر نبی
اس مجمع میں اس محفل میں آنے کی جرت نہیں، اجازت نہیں۔ اور انبیاء موجود ہیں، رسول موجود ہیں، اور انبیاء اور رسول اس وقت تک یہ جانتے نہیں تھے کہ ہمیں رب نے کیوں بلوا لیا، اور یقیناً ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے۔ شیس علیہ السلام حضرت آدم صفی اللہ سے پوچھتے ہوں گے کہ بابا اللہ نے آج کیوں اکٹھا فرمایا؟ تمام انبیاء ہیں، تمام رسول ہیں، ابھی کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا کہ ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں کہ ایک تخت اتارا گیا اسی عالم ارواح میں، اور تمام انبیاء اور رسول اسی سمت جس طرف تخت اتارا جا رہا تھا دیکھ رہے ہیں، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے، اور اس تخت پر ہے کون؟ نگاہ پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایک واللیل کی زلفوں والا، واللیل کی زلفوں والا، ما زاغل بصر کی آنکھوں والا، ید اللہ کے ہاتھ والا، حسن و جمال و کمال کی انتہاؤں پر فائز ذات اس تخت پر موجود ہے، اور انبیاء ہیں کہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ اور اس منظر کی اگر منظر کشی کسی نے کھل کر کی ہے نا، عشق سے کی ہے، محبت سے کی ہے، تو وہ امیر عشق امیر خسرو ہیں۔ فرماتے ہیں نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ اے لوگوں میں نہیں جانتا رات کا کون سا پہر تھا، رات گزر رہی تھی، وہ مقام نہیں جانتا، وہ مرحلہ نہیں جانتا، وہ منزل نہیں جانتا، وہ مقام نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس شاخ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود تھا۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے ذکر مصطفیٰ کیا ہے، اس لیے کہ اسی موقع پر رب نے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی ترتیب ذہن میں رہے۔ رب نے عہد کیا لیا تھا؟ مفہوم اس کا یہ ہے کہ تمام انبیاء کو فرمایا او میرے انبیاء اور رسول دیکھو یہ ہے وہ میرا محبوب جس کے لیے میں نے کائنات کو بنایا ہے، جس کے لیے میں نے کائنات کو سجایا ہے، جس کے لیے نظام کائنات کو چلایا ہے۔ تم جب اس کا زمانہ پاؤ تو اس کی اعانت کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا۔ اب انبیاء آ رہے ہیں، آپ میں ہم سب تو ہیں عام انسان، ہم تو بھول گئے عالم ارواح کی بات، مگر نبی تو نہیں بھولتا، رسول تو نہیں بھولتا، اسے یاد ہے کہ رب سے کیا وعدہ کر کے آیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے ذکر کیا، ہر رسول نے ذکر کیا، اور آپ کی اس محبت بھری محفل میں ایک ایسا بندہ بھی یاد آ گیا جو حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے 1000 سال پہلے دنیا میں موجود تھا، اور یہ شخص نہ تو کوئی نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ کسی نبی رسول کا یہ صحابی ہے، نہ ہی یہ بندہ کوئی مقام ولایت پر فائز تھا، سیدھا سادہ دنیا دار، بلکہ کہنے دیجئے کہ حریص بندہ تھا، ملک گیر، گرفت کی حرص اس کے پاس موجود تھی۔ اور یہ بات حضور علیہ السلام کی ولادت سے کتنی دیر پہلے کی ہے؟ 1000 سال پہلے کی۔ دنیا اس شخص کو جانتی ہے تو طبا کے نام سے جانتی ہے، اور یہ طبا ابو الحمجری یمن کا بادشاہ، اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ بھئی اس وقت دنیا میں کیسر اور کسرا، روم اور ایران، ان کی حکمرانی ہے، اور عرب کا خطہ ایسا ہے کہ یہاں پر ابھی نہ کیسر کی حکمرانی ہے نہ کسرا کی۔ اگر عرب دنیا پر میں قبضہ جما لوں تو یہاں پر میرا بھی غلغلہ ہوگا۔ تو اس نے اپنے وزیروں کو بلوایا، مشیروں کو بلا لیا، سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ عرب دنیا پر میری حکومت ہو جائے،
اور مجھے بتاؤ کہ سب سے پہلا حملہ کہاں کروں، تاکہ آگے فتوحات کے سلسلے جاری رہیں۔ تو اس کے وزراء نے، مشیران نے، جرنیلوں نے نقشے بچھا لیے، سر جوڑ دیے، اور پھر بادشاہ سے مشاورت کے بعد کہا کہ اے طبا، اے بادشاہ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری سلطنت قائم ہو جائے پوری عرب دنیا پر، تو سب سے پہلا حملہ جا کر یثرب پر کرو، وہ شہر کے جس کا قلعہ مضبوط ہے۔ اگر تو نے یثرب شہر کو قبضے میں لے لیا، اسے اپنی چھاونی بنا لینا، مسائی وہیں بنانا، اور اس کے بعد عرب کے تمام حصوں پر حکومت بڑھاتے چلے جانا۔ جب یہ بات ذہن میں آئی تو یہی یمن کا بادشاہ طبا اول ہمجری اپنے ہزاروں لشکریوں کو ساتھ لے کر، فوجیوں کو ساتھ لے کر یثرب کی طرف آتا ہے۔ دن رات اس نے مسافت طے کی، بیابانوں کو، صحراؤں کو، جنگلوں کو پار کیا، اور جب یہ یثرب کے قریب آیا نا، تو یثرب شہر کے لوگوں کو خبر ہو گئی کہ یمن کا بادشاہ حملہ آور ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ قلعے کو اندر سے بند کر لیا، اندر بیٹھ کے، اور بادشاہ نے آتے ہی اپنے فوجیوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ شام تک یہ قلعہ فتح ہو جائے اور تم تیر اندازی شروع کرو۔ اور اس کے یمن کے فوجیوں نے یثرب شہر کو گھیر لیا، صبح سے تیر اندازی شروع کی، مسلسل ہزاروں تیر، بارش ہو رہی ہے شہر کے اندر۔ جنہیں تیر لگتے ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں، لوگ چھپے ہوئے ہیں، اور تیروں کے اوپر سامنے حصے پہ آگ لگا کر شہر کو جلانے کے لیے تیر برسائے جا رہے ہیں۔ جہاں آگ بھڑکتی ہے شہر کے لوگ آگ بجھا دیتے ہیں، مگر عجیب بات ہے کہ شہر سے جواباً کوئی تیر ان حملہ آور فوجیوں کی طرف نہیں آتا۔ جب کبھی یمن کے فوجی قلعے کی دیوار کے قریب آتے ہیں تو مزاحمت ہوتی ہے، مگر دور سے تیر پھینکتے ہیں تو پھینکتے رہیں۔ پورا دن گزر گیا، شام ہوئی تو طبا کے فوجی تھک گئے تھے۔ اس نے کہا کہ اب آرام کرو، اپنے اپنے خیموں میں جاؤ، صبح حملہ دوسرا کریں گے۔ اور جب یہ اپنے خیموں میں آئے تو اسی قلعے کا، یثرب شہر کے قلعے کا چھوٹا دروازہ کھلا، اور 6 افراد اس شہر سے باہر آئے۔ انہوں نے سروں پر کھجوروں کے تھال رکھے ہوئے ہیں، کندھوں پر پانی کے مشکیزے ہیں، اور چلتے ہوئے سیدھا حملہ آور فوجیوں کے خیموں کی طرف آتے ہیں۔ آ کر کہتے ہیں کہ اے یمن کے فوجیوں، تم بڑی دور سے آئے ہو، آتے ہی بادشاہ نے تمہیں تیر اندازی پر لگا دیا، تمہیں بھوک لگی ہوگی، ہمارے شہر کی کھجوریں بڑی میٹھی ہیں، یہ کھجوریں کھا لو۔ ہمارے شہر کا پانی بڑا ٹھنڈا اور میٹھا ہے، لو تمہیں پیاس لگی ہوگی، ہمارے شہر کا پانی پیو۔ آئے جس نیت سے بھی ہو، مگر پھر بھی ہو تو ہمارے مہمان۔ جب یہ منظر طبا نے دیکھا کہ یار یہ کیسے بندے ہیں، ہم نے حملہ کیا ہے اور یہ دعوتیں اڑا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اس نے کہا ذرا 6 افراد کو ادھر لاؤ میرے خیمے میں۔ 6 افراد طبا کے خیمے میں لائے گئے۔ طبا کہتا ہے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں کہ تیرا نام طبا ہے، تو یمن کا بادشاہ ہے، ہمجری خاندان کا ہے، تو فوجوں کو لے کر ہمارے اوپر چڑھائی اس لیے کر رہے ہو کہ ہمارے قلعے کو تم گرا دو، ہمارے سروں کو تن سے جدا کرنا چاہتے ہو، ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو، ہماری بیویوں کو تم بیوہ اور غلام اور لونڈیاں بنانا چاہتے ہو، ہمارے بچوں کو تم یتیم کرنے آئے ہو، ہمارے شہر پر تم قبضہ جمانے آئے ہو۔ اے طبا ہم سب جانتے ہیں۔ تو طبا نے کہا کیا تمہارے اندر غیرت نہیں، حوصلہ نہیں، حمیت نہیں؟ اگر یہ سب جانتے ہو تو میدان میں اتر کر مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں بادشاہ ہماری غیرت اور حمیت کی بات نہ کر، ہمارے اندر غیرت بھی ہے،
حمیت بھی ہے، جوش اور جذبہ بھی ہے، ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، مرنا اور مارنا بھی جانتے ہیں، مگر اے بادشاہ بات یہ ہے کہ جب ہم میدان میں اترے نا، سامنے آمنا سامنا ہوا، جنگ ہوگی، بہت سے تمہارے فوجی مریں گے، بہت سے ہمارے لوگ مریں گے، اور ابھی ہم مرنا چاہتے نہیں ہیں۔ عجیب بات کی انہوں نے کہا طبا نے، اور یہی تو بزدلی ہے کہ تم موت سے گھبراتے ہو، موت سے ڈرتے ہو۔ یہ ذکر کرتے ہیں بادشاہ موت سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں، ہمارے بچے تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوتے ہیں، لڑنا مرنا مارنا یہ کوئی مسئلہ نہیں، تم کیا جانو کہ ہم کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم موت سے گھبراتے اور ڈرتے نہیں ہیں، مگر بات یہ ہے کہ معاملہ عشق اور محبت کا ہے۔ بھئی یہاں عشق اور محبت کہاں سے آ گیا؟ وہاں فوجیں سر پر کھڑی ہیں، وہ تیر پر تیر پھینک رہی ہے، اور تم کہتے ہو کہ لڑنا نہیں چاہتے کہ مرنا جائیں، معاملہ عشق کا ہے۔ اور کون سا عشق، کیسی محبت، کیسا پیار؟ طبا نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح، کس محبت کی بات کرتے ہو، کس عشق کا ذکر کرتے ہو؟ تو یہ جو ترجمانی کر رہا تھا 6 لوگوں کی، 5 کی، وہ کہتا ہے کہ اے طبا میں تمہیں داستان سناتا ہوں، ہم جو 6 تمہیں دکھائی دے رہے ہیں نا، ہم نسلاً یہودی ہیں، میرا دادا شام کے علاقے میں رہتا تھا، بہت بڑا یہودی عالم تھا، تورات اور زبور کا بہت بڑا عالم، بہت سے اس کے شاگرد تھے، اور اس نے تورات اور زبور میں پڑھا کہ اللہ رب العزت کو اپنے آخری نبی سے بڑی محبت ہے، اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے تو آخری نبی کے لیے، اور میرے دادا کو اس نبی آخر الزمان سے بڑی محبت ہو گئی، عشق ہو گیا۔ اب میرے دادا کو لگن ایک تھی کہ کسی طرح میں اس نبی کی زیارت کر لوں، وہ نبی کہاں آئے گا۔ اس نے اساتذہ سے جاننا شروع کر دیا، نشانیاں پرکھنا شروع کر دیں، تورات اور زبور کو کھنگالنا شروع کر دیا، بڑے علماء کی محافل میں جانا شروع کر دیا کہ کسی طرح خبر ہو جائے کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا کس شہر میں۔ اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ عرب کے خطے میں آئے گا، وہاں آئے گا جہاں کھجوروں کی بہتات ہوگی، جہاں پانی کے میٹھے اور ٹھنڈے چشمے ہوں گے، تو یہ نشانیاں جان کر میرا دادا اپنے شہر سے نکلا، بیابانوں کو، جنگلوں کو، صحراؤں کو پار کرتے ہوئے عرب کے صحراؤں کی خاک چھاننے لگا، شہر شہر گیا، کریا کریا گیا، بستی بستی گیا، ہر نگر گیا، اور تمام نشانیاں نبی آخر الزمان کے شہر کی تمام نشانیاں وہ پائیں تھیں تو اسی یثرب شہر میں پائیں۔ میرے دادا کو جب یہ نشانیاں مل گئیں تو اس نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا، مال منال کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو ساتھ لیا، صحراؤں بیابانوں کو پار کرتے ہوئے اس شہر میں آ گیا، ڈیرے یہاں لگا لیے کہ اس نبی کی زیارت کر سکے۔ تو طبا نے سوال کیا تو کیا تیرے دادا نے پھر اس نبی کی زیارت کر لی؟ تو یہ کہتا ہے کہ بادشاہ نہیں، اس نبی آخر زمان کی میرا دادا زیارت نہیں کر پایا، بڑا بے چین رہتا تھا، عمر بھر اس نبی کا ذکر کرتا رہا، مگر جب مرنے لگا تھا نا تو اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر اسی شہر کے اندر بنا دینا۔ ہم نے وصیت پر عمل کیا۔ تو طبا نے دوسرا سوال کیا، اچھا تو کیا تیرے باپ نے پھر اس نبی کی زیارت کر لی؟ تیرا دادا تو نہیں کر سکا، تیرے باپ نے تو کر لی ہوگی۔ اس نے کہا اے طبا میرا باپ بھی اس نبی کی محبت میں، اس کے عشق میں سرگردہ رہا، اس نبی کے انتظار میں رہا، مگر میرے باپ کی زندگی نے بھی وفا نہ کی، زیارت نہیں کر پایا، اور جب مرنے لگا تھا تو وصیت کر گیا ہمیں کہ میں مر جاؤں تو میری قبر میرے باپ کی قبر کے ساتھ بنا دینا۔
طبا نے تیسرا سوال کیا، اچھا تم اپنی نسل میں سے تیسرے ہو تو کیا تم نے اس نبی کی زیارت کر لی؟ تو اب یہ یہودی عالم کہتا ہے بادشاہ اسی لیے تو زندہ رہنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ زندہ رہیں، کیونکہ ابھی تک اس نبی کی زیارت نہیں کی، سارا دن گزرتا ہے، ہم کام میں مشغول رہتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، جب رات ہوتی ہے تو تاروں کی لو میں، تاروں کی چھاؤں میں، آسمان تلے ہم تمام اکٹھے یہودی بیٹھ جایا کرتے ہیں، بیٹھ کر پھر ذکر کرتے ہیں کہ بھئی اب نبی آخر الزمان کا ذکر تو چھیڑ دے نا، اب ذکر ذرا تو کر دے، اب داستان تو سنا، اس نبی کے قصے میں تو بتا، اس کے حسن و جمال کا ذکر تو کر دے، ہم تو رات یوں ہی گزار دیتے ہیں، اسی نبی کے انتظار میں ہیں۔ انہوں نے تو جو کہا ہوگا سو کہا ہوگا مفتی صاحب، لیکن میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ مفہوم اور انداز ان یہودی علماء کا یہ ہوگا، جب بیٹھتے ہوں گے نا تو روحیں پکارتی ہوں گی، روحیں کہتی ہوں گی گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ یہ انداز ان کا یہ ہوتا ہوگا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا نا، اس نے کہا بھی عجیب بندے ہو، نہ جانے کون سی نسل میں سے ہو، وہ اللہ کا نبی نہ جانے کب آئے اور اس کے انتظار میں بیٹھے ہو، مرتے جا رہے ہو، تہے خاک پہنچتے جا رہے ہو، وہ اللہ کا نبی نہ جانے کب آئے۔ تو اب ذرا دل کی دھڑکنوں کو تھام کر ذرا اس کا جواب سنیے گا، یہ یہودی عالم کا جواب سنیے گا۔ کہتا ہے کہ اے بادشاہ، وہ اللہ کا نبی جب بھی آئے، وہ آئے 100 سال کے بعد، وہ آئے 500 سال کے بعد، وہ آئے 1000 سال کے بعد، آئے گا تو اسی شہر میں آئے گا، چلے گا تو اسی شہر میں چلے گا۔ جب وہ چلے گا تو اس کے قدموں سے اڑنے والی دھول اور مٹی جب ہماری قبروں پر پڑے گی، ہماری روحوں کو چین اور قرار آ جائے گا۔ مرحبا، واہ واہ، اللہ جزا دے، زندہ باد، سرور آ گیا یار آپ کے انداز سے۔ اور ذرا اسی داستان محبت کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ طبا نے یہ سنا تو اب اس کے دل کی دنیا پلٹ گئی اور کہتا ہے کہ اے یثرب کے باسیوں سنو، تم ایسی محبت والے، ایسے پیار والے، وہ نبی جو ابھی آیا نہیں، بن دیکھے تم اپنا اس پر فدا کر چکے، ابھی دیکھا نہیں صرف سنا ہے۔ وہ ایسے عظیم بندے، اور میں طبا یمن کا بادشاہ، ہمجری خاندان کا چشم و چراغ، تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس محبت، پیار اور عشق کو دیکھ کر میں وعدہ یہ کرتا ہوں کہ میرا کوئی فوجی تمہارے شہر کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، یہیں سے کل واپس پلٹیں گے۔ مگر میری ایک درخواست ہے بادشاہ، مگر اس شاہ کے سامنے درخواستیں پیش کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عاشق کا درجہ بادشاہوں اور شہنشاہوں سے کہیں بلند ہوتا ہے۔ بندہ بادشاہ ہو یا نہ ہو، عاشق ضرور ہو، عشق والا ہو۔ یہ اس شاخ تھے، بادشاہ درخواست کیا پیش کرتا ہے؟ درخواست یہ ہے کہ لوگوں، پہلے میں جانتا نہیں تھا کہ یہ شہر کس کا ہے، اب مجھے خبر ہوگی کہ شہر ہے نبی آخر الزمان کا شہر، اور درخواست یہ ہے کہ مجھے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اس شہر کو اندر سے دیکھ لینے دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں یہ حسرت نہ رہے کہ میں نبی آخر الزمان کے شہر کے قریب گیا تھا، اس شہر کی زیارت نہ کر پایا، صرف ایک مرتبہ اندر سے دیکھ لینے دو۔
اور اب یہودی علماء نے سر جوڑ لیے، مشورہ کیا اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اے بادشاہ، اس شہر کو اندر سے دیکھ لینا، آؤ اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اسلحہ بردار نہ ہو، کوئی تیر والا، کوئی نیزے والا، کوئی خنجر والا، تلوار والا نہ ہو، خالی ہاتھ آئے، آ جاؤ، تم آ جاؤ، تمہارے وزراء آ جائیں، مگر کوئی فوجی اسلحے سمیت نہ آئے۔ طبا نے فوراً کہا مجھے منظور۔ جب چلنے لگا تو اس کے وزراء نے روکا، اے طبا کیا کرتے ہو؟ یہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ یمن کے بادشاہ ہو، حملہ آور ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اندر لے جائیں، وہاں محافظین تو ہوں گے نہیں، کہیں قلعے کے اندر لے جا کر بادشاہ یہ آپ کو قتل نہ کر دیں۔ تشویش تو تھی، مگر طبا نے مسکرا کر کہا کیا تم نے ان کی آنکھوں میں دیکھا نہیں؟ اے میرے وزراء مشیران، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ان کی آنکھوں میں سوائے محبت کے، سوائے پیار اور عشق کے کچھ اور ہے ہی نہیں، اور یہ تو محبت کے، عشق کے ناک کے ڈسے ہوئے ہیں، یہ تو خود مقتول ہیں، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ قاتل نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر طبا چلا۔ یہودی علماء نے چھوٹا دروازہ کھولا، خود اندر داخل ہو گئے، طبا کے وزراء اور مشیرین اندر چلے گئے، طبا ابھی باہر کھڑا ہے۔ یہودی علماء نے کہا اے طبا، اس شہر کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، بڑے شوق سے آئے ہو، جب دروازہ کھول دیا ہے سارے اندر آ گئے ہیں، خود باہر کیوں کھڑے ہو؟ تو ذرا جواب سنیے گا۔ اسی طبا نے کہا تھا اے لوگو، پہلے خبر نہ تھی کہ شہر کس کا ہے، اب شہر کی خبر ہو گئی۔ اس آخری نبی کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے مجھ طبا کو اپنے جوتے تو اتارنے دو۔ اس نے جوتے باہر اتارے اور گردن جھکاتے ہوئے اندر داخل ہوا، اور پھر زاروں کتار رویا، روتے ہوئے کبھی شہر کی اس دیوار سے لپٹتا ہے، کبھی شہر کی اس دیوار سے لپٹتا ہے، کبھی درخت سے لپٹتا ہے، اور کہتا جاتا ہے کہ اے شہر کی در و دیوار، اس نبی آخر زمان کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا۔ اسی طبا نے خط لکھوایا، اور خط کا مفہوم یہ صحاح ستہ میں تحریر اور مفہوم موجود، خط لکھوایا جس کا مفہوم میں آپ کو بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ الفاظ اور انداز یہ تھا، اللہ کے نبی کی طرف طبا کا سلام ہو، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کا زمانہ نہیں پایا، میں آپ کو دیکھے بنا آپ پر ایمان لایا، آپ کے الہ پر ایمان لایا، آپ کی ہر ہر بات پر ایمان لایا، اور کل قیامت کے روز جب آپ اپنے دامن رحمت میں اپنے گناہگار امتیوں کو جگہ دیں تو خدا را مجھ طبا کو بھی یاد رکھیے گا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس نے پھر خط پر مہر لگائی، بند کیا، سیل لگائی، اور اس یہودی عالم کو دیا، لو یہ رکھو اپنے پاس، میں جا رہا ہوں، اگر وہ آخری نبی تمہاری زندگی میں آ جائے تو یہ خط امانت ہے، پہنچا دینا، تمہاری زندگی وفا نہ کرے تو یہ خط اپنے بیٹے کو دینا، وہ اپنے بیٹے کو دے، یہ خط میرا تمہاری نسل میں اس وقت تک رہے جب نبی آخر الزمان پہنچ نہیں جاتا۔ اور پھر یہ خط اسی یہودی عالم کی نسل میں موجود رہا، 1000 سال کی مسافت طے کرتے کرتے نسل در نسل یہ خط پہنچا تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا، اسی یہودی عالم کی نسل سے ہیں، خط پاس ہے، خبر مل گئی کہ مدینہ سے محمد بن عبداللہ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ محمد کہتے یہ ہیں کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، اللہ ایک ہے، وہ بات نبوت اور رسالت کی کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کو یاد آیا کہ نبی آخر زمان تو پہنچ گئے، نشانیاں تو قریب قریب تھیں، وہ انہوں نے وہی خط
جو یہودی عالم ان کے باپ دادا اجداد میں سے کسی ایک کے پاس تھا، وہ خط نکالا اور قاصد کو بلوایا، قاصد سے کہا کہ یہ خط اپنے پاس رکھو، غالباً ابو یعلا ان کا نام تھا، خط اپنے پاس رکھو اور خط کو چھپا کے لے جانا، جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں حضور کے پاس جاؤ محمد بن عبداللہ کے پاس، اور جب تک وہ خط طلب نہ کریں یہ خط نہ دینا، یہ خط دکھانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ قاصد نے خط کو ابا کے اندر رکھا، ابا کے بند باندھے اور سیدھا چلا اسی مقام کی طرف جہاں مصطفیٰ موجود ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب ارشاد فرما رہے ہیں، ارشادات فرما رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اور مصطفیٰ خطاب فرماتے فرماتے نگاہ پڑی کہ قاصد دور سے چلا رہا ہے، اور اسے دیکھ کر رسول اللہ فرماتے ہیں صحابہ سے رستہ دینا، ذرا رستہ دیتا، درمیان سے رستہ نکالا اور اس قاصد سے کہا سیدھے چلے آؤ۔ ابھی اس نے کہا کچھ نہیں، کسی کو اشارہ نہیں کیا، کسی کو خط کا سنایا نہیں۔ جب یہ قریب آیا تو مصطفیٰ فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں لاؤ نا ہماری امانت، دو ہماری امانت۔ خط پیش کیا گیا، خط پڑھا گیا، اور طبع اول ہجری کے لیے رسول اللہ نے دعا فرمائی تھی۔ یہ ہے وہ عاشق جو نبی بھی نہیں، رسول بھی نہیں، کسی نبی رسول کا صحابی بھی نہیں، مگر عشق مصطفیٰ کی تڑپ دل میں موجود تھی۔ اور تمام انبیاء اور رسول ذکر کرتے رہے۔ اب آتے ہیں، آج تمہید ہوئی لمبی، آتا ہوں دعا ابراہیمی پر۔ آج خطبہ میں تلاوت کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا کب مانگ رہے ہیں؟ جب بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں۔ کتنے بندے ہیں، مزدور کتنے ہیں؟ دو، باپ ہے اور بیٹا ہے، بیٹا اسماعیل ہے، باپ ابراہیم ہے علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام پتھروں سے پتھر جوڑ رہے ہیں، گارا لگا رہے ہیں، دیوار اٹھا رہے ہیں۔ بیٹا ہے کہ وہ جبل کعبہ سے دور سے مطلوبہ سائز اور مقدار کے پتھر، وزن کے پتھر اٹھا کر لاتے ہیں، باپ کے قریب ڈھیر کرتے ہیں، پتھر لینے چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات درمیان میں آئی دعا سے پہلے کہ جب یہ دیوار قد ابراہیم تک پہنچ گئی تو آپ نے ایک پتھر اٹھایا، اس پتھر کو زمین پر رکھا، اس پر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں پاؤں رکھے۔ جو ہی نبی کے قدم اس پتھر پر پڑے، اس پتھر کے سینے میں نرمی پیدا ہو گئی، پتھر نرم ہو گیا اور نبی کے قدم ثبت ہو گئے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ پتھر، اس کو شعور کیسے ملا؟ اس کو عقل کیسے آئی؟ اس کے پاس تو ذہن نہیں۔ یہ ایک دو کچھ دلائل ہیں اور باتیں، یہ بات اس لیے بھی ذہن میں درمیان میں آ گئی کہ آج کچھ لوگ ہیں جو کلمہ تو اسی نبی کا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد بھی کرتے ہیں، تحریرات بھی کرتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ خود سے باطن کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ بھئی محمد رسول اللہ کے والدین وہ مومن نہیں تھے، نعوذ باللہ، وہ حضرت عبداللہ کے ایمان کے قائل نہیں، سیدہ آمنہ کے ایمان کے قائل نہیں، سینہ بجا کر خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کب مسلمان ہوئے؟ تو کیوں نہ ذرا اس مسئلے پر ذرا ہلکی سی بحث کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں جانا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ فرعون، اسے خبر مل گئی کہ بنی اسرائیل میں کوئی بیٹا بچہ پیدا ہوگا
وہ بچہ بڑا ہو کر اے فرعون تمہارے اس تخت اور بادشاہت کے زوال کا سبب ہوگا۔ اس نے حل کیا تلاش کیا کہ بھی جس بستی میں بنی اسرائیل کو مقید کیا گیا ہے اس کو گھیرے رکھو، اور جس کے ہاں جب بیٹا پیدا ہو تو اسے اس کے ماں باپ کے سامنے ہی قتل کر دو، کسی بیٹے کو بچے کو بڑا نہ ہونے دو۔ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا فوجی آتے، بچے کو پکڑتے، ماں کے سامنے ذبح کر دیتے، نیزوں کی انیوں پر اچھال دیتے۔ اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی جلوہ گری ہونے کے ایام قریب تھے۔ آپ کی والدہ انہیں خیال آیا کہ میں تو یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی کہ میری نگاہوں کے سامنے میرے بیٹے کی گردن کو اتار دیا جائے۔ یہ وہاں سے چلی، چھپتے چھپاتے جنگل اور بیلوں میں پہنچ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی، ولادت ہو گئی۔ موسیٰ ماں کے ہاتھ میں ہے، ماں نے پیار کیا اور یہ سوچ کر کہ اب بچے کو اگر میں واپس بستی لے جاؤں گی تو قتل کر دیا جائے گا، اگر یہیں چھپی رہوں گی تو لوگ یہاں پر تلاش کریں گے، کیا کروں؟ تو ماں کے ذہن میں یہ بات آئی، ماں کی محبت تھی، انہوں نے ایک چھوٹا سا بکسا، چھوٹی سی کشتی تیار کی، وہ تختے لیے جو درخت سے کٹے ہوئے تھے، خشک تھے، انہیں آپس میں باندھ دیا، جوڑ دیا، گھاس پھوس رکھا، اپنی چادر اس کے اوپر رکھی، اپنے بیٹے کو، شیرخوار بیٹے کو، موسیٰ کلیم اللہ کو اس چھوٹی سی کشتی اور صندوق کے اندر رکھا، اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کو میں لہروں کے سپرد کرتی ہوں، لہریں بہا کر آگے لے جائیں گی۔ ممکن ہے کہ یہ 2 4 10 میل دور کسی کے ہاتھ لگے، اس کی زندگی ہو، یہ بڑا ہو جائے، کم از کم میری نگاہوں کے سامنے اسے قتل تو نہیں کیا جائے گا۔ یہ ماں کا جذبہ ہے۔ ماں نے جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تابوت میں، اس کشتی میں رکھا، اصول تو یہ تھا کہ پانی بلندی سے بہتا ہوا پستی کی طرف جا رہا ہے، جب یہ لکڑی اور یہ صندوق، یہ چھوٹی کشتی، چاہیے تو یہ تھا پانی کے بہاؤ پر آگے جاتی، بڑھتی آگے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ فرعون کا محل چڑھائی کی طرف تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک تابوت اور کشتی میں ڈال کر دریا کے سپرد کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لہروں کے بل پر آگے جاتا اترائی کی طرف، مگر عجیب بات ہے کہ اسی تابوت، اسی تختے نے، اسی صندوق نے، اسی کشتی نے چڑھائی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ نہ اسے انجن لگا ہے، نہ کوئی پتوار چلا رہا ہے، نہ کوئی رسے سے کھینچ رہا ہے۔ پھر کیا بات ہوئی؟ یہاں علماء کہتے ہیں کہ رب نے ان تختوں کو شعور دے دیا تھا، انہیں عقل اور شعور دیا کہ بھئی اللہ کا نبی تمہاری گود میں ہے، تمہاری منزل اب اترائی کی طرف نہیں چڑھائی کی طرف ہے۔ اور وہ تختے جو اصل سے کٹ چکے تھے، جن کے پاس دھڑکتا دل نہیں، جن کے پاس سوچ اور فکر نہیں ہے، جب اللہ کا نبی ان تختوں کی گود میں آئے تو رب ان تختوں کو شعور دے دے کہ تمہاری اصل منزل کیا ہے۔ تو کیا جس گود میں تمام انبیاء کا سردار نبی آیا ہے، امام الانبیاء ہے، کیا انہیں شعور نہ دیا ہوگا؟ انہیں مقام اور منزل کی خبر نہ ہوگی؟ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا اور پتھر جوڑ رہے ہیں اور دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ان میں اپنا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے،
انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کے نفوس کو پاک کرے، اور یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ مگر عجیب اور دلچسپ بات علماء کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت کا اس میں ذاتی اللہ ہے، اور یہ تمام انبیاء اور رسول یہ جانتے ہیں کہ خالق کا اس میں ذاتی اللہ ہے۔ اس کے صفاتی نام بہت سے ہیں۔ دعا کا آغاز اللہم سے نہیں کیا، دعا کا آغاز صفت رب سے کیا ہے۔ ہیں اکیلے، بیٹا بھی موجود نہیں، اسماعیل علیہ السلام وہ تو پتھر لینے گئے ہیں، ابراہیم اکیلے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار۔ واحد ہو کر صیغہ جمع کا ہے، صفت کوئی اور نہیں، صرف رب استعمال کی، وجہ کیا ہے؟ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ رب کہتے ہیں رزق دینے والے کو، عطا کرنے والے کو، رزق کھلانے والے کو، یہ رب مہربان، رہنمائی کرنے والا، راہبری کرنے والا، رزق دینے والا۔ اور جمع کا صیغہ اس لیے استعمال فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں، دنیا میں رہنے والے باسیوں کے لیے نہیں، بلکہ اب طلب کیا جا رہا ہے تو تمام کائنات کے لیے طلب کیا جا رہا ہے، اور نمائندگی کر رہے ہیں تمام انبیاء اور رسول کی۔ اسی لیے جمع کا صیغہ ہے ربنا اے ہمارے پروردگار۔ تو آدم صفی اللہ کا رب ہے جنہیں بے آب و گیاہ دنیا میں تو نے رزق دیا۔ ربنا اے پروردگار تو شیس علیہ السلام کا رب ہے جنہیں پہاڑی کے دامن میں رزق عطا کیا۔ ربنا اے پروردگار تو نوح نجی اللہ کا رب ہے جنہیں پانی میں گھری کشتی میں رزق عطا کیا۔ ربنا اے پروردگار تو ابراہیم خلیل اللہ کا رب ہے جنہیں نار نمرود سے بچا کر رزق عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا رب ہے جنہیں من و سلوہ کی صورت میں رزق عطا کیا۔ ربنا اے پروردگار تو عیسیٰ روح اللہ کا رب ہے جنہیں درخت کی شاخ سے رزق عطا کیا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ان میں اپنا رسول بھیج۔ اور وہ لوگ جو سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ بھئی نبی کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، 40 سال سے پہلے وہ نبی نہیں تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، عجیب تحریر ہے۔ یہاں اہل سنت کا وہ عقیدہ اور نظریہ وہ کھل کر بیان کرتا ہوں، اور ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ کوئی ذاتی خود ساختہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ تھا۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ ربنا وبعث اے پروردگار تو بعثت فرما۔ لغت کی ہر کتاب میں بعثت کا مطلب بھیجنے کے ہیں، اور بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے، جو پہلے سے موجود۔ بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی تو ہر مقام پر نبی ہوتا ہے، ہر حال میں نبی ہوتا ہے۔ یہاں ذرا وضاحت کر دوں کہ اللہ کا نبی عالم ارواح میں ہو تو نبی، عالم ازل میں آئے تو نبی، عالم ابد میں ہو تو نبی، عالم لاہوت میں پہنچے تو نبی، عالم ناسوت میں ہو تو نبی۔ اللہ کا نبی عالم محشر میں ہو تو نبی، عالم برزخ میں ہو تو نبی۔ اللہ کا نبی مسجد میں ہو تو نبی، منبر پر ہو تو نبی، تکلم کرے تو نبی، تبسم کرے تو نبی، کلام کرے تو نبی، سفر میں ہو تو نبی،
ہزر میں ہو تو نبی، محفل میں ہو تو نبی، ہزر میں ہو تو نبی۔ اگر اللہ کا نبی اپنے حسین چہرے پر زلفیں لے آئے تو نبی، حسین چہرے سے زلفیں جھٹک دے تو نبی۔ ہر حال میں نبی ہوتا ہے، ہر مقام پر نبی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اعلان نبوت کب کیا جائے، وہ رب جب فرماتا ہے، نبی اعلان اس وقت کرتا ہے۔ یا اللہ ان میں اپنا رسول بھیج۔ دعا رسول کی ہوئی ہے، نبی نہیں کہا۔ نبی اور ہوتا ہے، رسول اور ہوتا ہے۔ نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا، اس پر شریعت نازل نہیں ہوتی۔ نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلی شریعت پر عمل کر رہا ہو اور لوگوں سے عمل کروا رہا ہو، وہ نبی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام یہ نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں۔ رسول وہ ہے جس پر شریعت نازل ہو، وہ رسول جو نئی شریعت لے کر آئے، پچھلی شریعتیں منسوخ کر دے۔ 1,23,999 یا کم و بیش جتنے انبیاء اور رسول ہیں، ان میں رسولوں کی تعداد 313 ہے، اور ان 313 میں ایک ہے رسول ذو العزم ہے رسول، مگر ذرا رسول ذو العزم تھوڑا سا فرق ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس پر جو شریعت نازل ہوئی اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کے بغیر من و ان عمل کرتا رہے اور عمل کرواتا رہے، یہ ہے رسول۔ مگر رسول ذو العزم وہ ہے کہ وہ جب بھی جہاں جسے جو جب کہہ دے وہ اس کے لیے شریعت ہو جائے۔ یہ شریعت کا پابند نہیں، شریعت اس کے خیالات، اس کے ارادوں کے تحت چلتی ہے۔ ان کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، ان کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ اور یہاں کون نہیں جانتا کہ برا بن عازب تھے، سونے کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے، صحابی رسول ہیں۔ ایک دن دیگر صحابہ نے پکڑ لیا، اے ابن عازب کیا کرتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ شریعت میں، شریعت مطہرہ میں مرد کو سونا حرام؟ تم سونا کیوں پہنے ہوئے ہو؟ اتار دو اس کو۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، ہے صحابی کہ بھئی یار میں اتار نہیں سکتا اسے۔ ان کا جی اگر یہ سخت ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، اسے اتار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے، بات تمہیں میں سناتا ہوں، اس کے بعد اگر تم کہو گے تو اتار لینا۔ اچھا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں رسول اللہ کے پاس مال غنیمت لایا گیا، اور حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور میں سب سے آخری تھا۔ جب میں پہنچا تو سارا مال رسول اللہ نے تقسیم فرما دیا تھا، اور یہ سونے کی انگوٹھی بچی تھی۔ اور مجھے رسول اللہ نے قریب بلایا، بلا کر اپنے ہاتھ سے یہ انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی ہے، اب تم بتاؤ کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہ بھائی، جو انگوٹھی رسول اللہ نے پہنائی ہے اسے اتارنے کی جرت ہم میں سے کون کرے؟ شریعت میں مرد کو سونا حرام، مگر برا بن عازب کے لیے جائز، اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرما دیا تھا۔ کون نہیں جانتا کہ عرب کے صحراؤں میں کھڑے ہو کر ہجرت کے وقت حضور نے فرمایا تھا، اے سراقہ وہ دن کیسا حسین ہوگا، وہ کیسا عجیب ہوگا جب سراقہ تیری کلائیوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور سراقہ کے کنگن کوئی مٹی کے تو نہیں تھے، کانچ کے نہیں تھے، وہ خالص سونے کے زر و جواہرات سے جڑاؤ تھا اس پر۔ اور حضرت سراقہ بن مالک اس وقت ایمان نہیں لائے تھے جب یہ خبر دی جا رہی تھی، اور پھر جب یہ ایمان لے آئے نا
اگلی دلچسپ بات، تو کبھی یہ جنگوں میں جایا کرتے تھے تو حضرت سراقہ بن مالک کے دوست احباب دیگر صحابہ یہ زرہ باندھا کرتے، سر پر خود رکھا کرتے، لڑیاں گردن کو بچاؤ کے لیے موجود ہوتی، یہ بازو بند صحابہ دیگر پہنتے، مگر حضرت سراقہ بن مالک تلوار ننگی ہاتھ میں ہوتی، کپڑے ہوتے، نہ کوئی زرہ ہوتی، نہ بازو بند ہوتے، نہ خود رکھتے، بنا کسی حفاظتی حصار کے آپ میدان میں کودتے۔ جب جنگ کے بعد صحابہ نے حضرت سراقہ بن مالک کو گھیر لیا، او بیٹھو بات سنو، یار کیا کرتے ہو؟ یقیناً شہادت بہت بڑا مقام اور درجہ ہے، مگر بھئی زندگی کی حفاظت بھی تو ضروری ہے، تم سر پہ خود رکھا کرو، کوئی تلوار تمہاری گردن نہ کاٹ دے، تم بازو بند باندھا کرو، کہیں کوئی تلوار تمہارا بازو نہ کاٹ دے، اور سینے پر کوئی نہ کوئی زرہ تو ہو، کوئی نیزہ تمہارے سینے کے آر پار ہو گیا تو دل چیرا جائے گا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اور چھوڑو، اور یہ نہ تو ان کی تلوار میری گردن اتار سکتی ہے، نہ میرے بازو یہ کاٹ سکتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی تیر یا خنجر میرے سینے میں ترازو ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا بھی ایسی کیا بات، تلوار کب دیکھے کہ سامنے کون ہے، تیر نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے۔ اس نے کہا میں اس یقین سے اس لیے کہتا ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے، سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جب تیری کلائیوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ابھی سراقہ کی کلائیوں نے کسرا کے کنگن پہنے نہیں ہیں۔ جب تک کنگن پہن نہ لیں، نہ تو یہ بازو کٹ سکتے ہیں، نہ گردن اتاری جا سکتی ہے، نہ دل کی دھڑکن رک سکتی ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے، ان کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ یا اللہ ان میں اپنا رسول بھیج۔ کون رسول؟ جس کی جلوہ گری پر یہی ستارے جو آج دکھائی دیتے ہیں، یہی ستارے اس قدر جھکے آ رہے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ زمین کے قدم چومنے آ رہے ہیں۔ وہ رسول کہ جس کی ولادت کے موقع پر یہی چاند اپنے حجم سے بڑا تھا، سپر مون تھا، لوگ حیران تھے۔ اور اسی صبح تغیر کے واقعات بھی ہوئے، کسرا کے محل میں ایک دھماکہ سا ہوا، اس کے محل کے اندر دراڑیں پڑ گئیں، 14 کنگرے گر گئے۔ کسرا نے آ کر دربار سجایا، اپنے وزراء مشیران کو اکٹھا کر لیا کہ بتاؤ کہ کس طرح یہ ہوا، کیا یہ قلعہ کمزور تھا کہ یہ چاروں سے سارے کے سارے 14 کنگرے کیا یہ کمزور تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک شخص آ گیا، آ کر کہتا ہے کہ اے شہنشاہ، وہی فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا، نہ جانے کیا ہوا آج صبح صادق وہ اچانک بجھا ہے۔ کوئی ہوا تیز نہیں، کوئی لکڑی گیلی نہیں، کسی نے اس کو بجھایا نہیں، مگر اچانک آگ بجھ گئی۔ تیسرے نے آ کر بیان کیا، اے بادشاہ، وہ جو وادی سماوا ہے جہاں پر پہلے کبھی ندی ہوا کرتی تھی، خشک تھی، آج یہ کناروں تک بھری پڑی ہے، نہ جانے رات پانی کہاں سے آ گیا۔ چوتھے نے ذکر کیا کہ دریائے ساوا جو کل تک لبالب بھرا ہوا تھا، صبح دیکھا ہے وہ تو خشک ہو گیا۔ تو اسی کسرا نے کہا بلاؤ کسی عالم کو۔ عبد المسیح کو بلایا گیا، عبد المسیح آیا، تمام واقعات سننے کے بعد کہتا ہے کہ اے بادشاہ، یقیناً کوئی تغیر تو ہوا ہے، کوئی واقعہ تو ہوا ہے، لیکن ہوا کیوں یہ نہیں جانتا۔ ہاں، میرا ماموں ہے ستیح پادری، وہ شام کی سرحد پر ہے، وہ جانتا ہوگا کہ معاملہ کیا ہے۔ تیز ترین سواری دی گئی، اختصار سے بیان کرتا ہوں۔ جب یہ عبد المسیح شام کی سرحد پر اپنے ماموں کے پاس پہنچا نا، تو اس کا ماموں
150 سال سے زائد عمر تھی، ضعیف تھا، کمزور تھا، اس سے کروٹ خود بدلی نہیں جاتی تھی، لوگ اسے اٹھا کر حوائج ضروریات کے لیے لے جاتے، کمزور تھا نا، مگر اس کا ذہن ابھی پوری طرح کام کرتا تھا۔ بھانجا قریب آ گیا، ماموں لیٹا ہوا ہے، اور عبد المسیح نے کہا کہ اے ماموں، مجھے کسرا نے بھیجا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ پوچھ کے آؤ اپنے ماموں سے کہ واقعات 4 واقعات ہوئے ہیں ایک ہی رات میں۔ کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، وادی سماوا پانی سے بھر گئی۔ جب یہ چاروں نشانیاں سنی تو سطیح پادری، جس سے کروٹ نہیں بدلی جاتی تھی، پورے جوش کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، آنکھیں بند ہیں۔ اس قدر اس نے اپنی آنکھوں کو انگلی اور انگوٹھے سے کھولا، کھولنے کے بعد بھانجے کو دیکھ کر کہا ذرا پھر سے بتانا، ذرا پھر سے بتاؤ، کیا کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے؟ ہاں ماموں گر گئے۔ کیا فارس کا آتش کدہ اسی رات بجھا؟ ہاں ماموں اسی رات بجھا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا اسی رات دریائے ساوا خشک ہوا؟ ہاں ماموں وہ وادی اسی وقت خشک ہوئی۔ کیا وادی سماوا پانی سے اسی رات بھری؟ ہاں ماموں اسی رات بھر گئی۔ جب یہ سنا تو روایت میں آتا ہے کہ سطیح پادری نے اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ ران پر مار کر کہا جاؤ، جا کر اپنے شہنشاہ سے کہہ دو کہ اب وہ آنے والا آ رہا ہے جس کا ذکر آدم نے کیا تھا، جس کا تذکرہ شیس نے کیا، جس کا تذکرہ ایک ایک نبی کرتا رہا ہے، اس کی آمد کا ایام ہو گئے، اس کی جلوہ گری ہو گئی، اب اپنی خیر منائے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ان میں اپنا رسول بھیج۔ کون سا رسول؟ وہ رسول کہ جسے لوگ تانے دیں اسے مصطفیٰ سینے سے لگا لیں۔ یار کتنی دیر ہو گئی بتا دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، دیے بول۔ الخصائص الکبریٰ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، سیرت کی کتاب ہے، علماء جانتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بنو سعد قبیلے میں ایک صبح بڑی ہلچل تھی، بڑی بے چینی تھی۔ کچھ خواتین اپنی سواریوں کو تیار کر رہی، کچاوے باندھے جا رہے ہیں، مشکیزیں بھرے جا رہے ہیں، خرجینوں میں سامان کھانے کا رکھا جا رہا ہے۔ ایک خاتون آئی، بڑی کمزور سی، بڑی نحیف نظار، آ کر کہتی ہے کہ سہیلیوں تم کہاں جا رہی ہو؟ اور وہ کہتی ہیں کہ ہم جا رہی ہیں مکہ کی طرف۔ وہاں اس سال عجیب بات یہ ہے کہ جس کے ہاں ولادت ہو رہی ہے بیٹا ہی پیدا ہو رہا ہے، وہاں سے بیٹوں کو لیں گی، جائیں گی، بچوں کو گود لیں گی، دودھ پلائیں گی، ان کے والدین ہمارے ساتھ محبت کریں گے، خدمت کریں گے، گزر بسر ہوگا۔ تو یہ جو کمزور خاتون تھی یہ کہتی ہے کہ اچھا ایسے کرتے ہیں کہ انتظار کر لو، میں بھی آتی ہوں، کوئی بچہ میں بھی گود لے لوں گی، میرے گھر میں بھی بڑی تنگ دستی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ بھی نہ، نہ، تو کمزور، تیری سواری کمزور، تو بیمار، تیری سواری اس قدر کمزور کہ چلے تو اس کے پاؤں ٹکراتے ہیں، وہ تو ہماری سواریوں کا ساتھ نہیں دے پائے گی، ہم تو سمجھو یوں اڑتی ہوئی جائیں گی، بچوں کو گود لے کر اڑتی ہوئی واپس آئیں گی۔ اب جب یہ بات کی وہ خاتون بڑی مایوس ہوئی، اور یہ دوسری دائیاں جو تھی نا اپنی اپنی سواریوں کی ایڑ لگائی اور مکہ کی طرف چل دی۔ وہ خاتون جو پیچھے رہ گئی تھی، جسے کمزوری کے تانے ملے تھے، جسے کمزور سواری کے تانے ملے تھے،
تاریخ اس خاتون کو جانتی ہے تو حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور حلیمہ نے کیا کیا؟ اپنے شوہر حارث کے پاس آئی، اس نے کہا مجھے تو میری سہیلیاں چھوڑ گئیں، ہم بھی ذرا قسمت آزماتے ہیں، تم میرا ساتھ دو، ہم مکہ جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں میاں بیوی سواری پر بیٹھے، دراز گوش سواری پر بیٹھے اور روانہ ہوئے مکہ کی طرف۔ اور حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں مکہ میں داخل ہو رہی تھی تو دوسری دائیاں بچوں کو گود میں اٹھایا ہوا واپس آ رہی تھی۔ حلیمہ کے قریب آ کر کہتی ہیں یہ دیکھو حلیمہ، فلاں بن فلاں سردار کا بیٹا میرے پاس، فلاں سردار کا بیٹا اس کی گود میں، فلاں تاجر کا بیٹا اس کے پاس، تمام امیر امراء کے بچوں کو گنوا دیا، امیر لوگوں اور سرداروں کے بچے گنوا دیے۔ حلیمہ خاموش ہے اور ساتھ تنزن کہتی ہیں حلیمہ پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، ایک بچہ تیرے لیے چھوڑ آئی ہے، جاؤ اسے گود لے لو۔ کیا ہوا؟ وہ بچہ یتیم ہے۔ تنزن کہتی ہیں جاؤ وہ بچہ یتیم ہے، اس بچے کو گود لو گی، چلو تمہیں کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا۔ جب یہ بات طنزیہ انداز میں کی تو یقیناً وہ نہیں جانتی تھی کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے، کیونکہ اب جس گود میں اس در یتیم نے آنا ہے اسے کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ کائنات کا سب کچھ مل جانا ہے۔ حلیمہ چلی، آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد حضور کے دادا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ گھر بیٹی موجود ہے، اس سے بات کر لو۔ فرماتی ہیں القصائص الکبریٰ میں جب میں رسول اللہ کے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو لوگوں پوری زندگی ایسی مہکار نہیں سونگھی تھی جو مصطفیٰ کے گھر سے آ رہی تھی۔ اماں جی آمنہ سلام اللہ علیہا، ان سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا اس کمرے میں ہے، جاؤ دیکھ لو۔ اور حلیمہ کیا کہتی ہیں؟ چلیں دروازے کی طرف، جس کمرے میں رسول اللہ شیر خوارگی میں آرام فرما رہے ہیں، دروازہ کھولا۔ اور حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو رسول اللہ شیر خوارگی کی عمر میں، چھوٹی عمر میں، سرخ لباس میں، کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور مسکرا کر مجھے مسلسل دیکھے جا رہے ہیں۔ یقیناً آنکھوں ہی آنکھوں میں فرما رہے ہوں گے حلیمہ تو آ گئی، حلیمہ آ گئی۔ بات یہ ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گئیں، میں نے تجھ پر انہیں ترجیح نہیں دی، تجھے پسند کیا ہے، اب آؤ نا مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لو۔ اور حلیمہ کہتی ہے کہ میں آگے بڑھی، میں نے حضور کو اٹھایا، اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اے لوگو، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو ہی میں نے اٹھا کر مصطفیٰ کو سینے سے لگایا مجھے اپنے سینے کی ساری بیماریاں ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ بچہ تو بڑی برکت والا۔ سینے سے لگایا، اماں جی کے پاس آئی اور اجازت چاہی کہ اجازت دے میں لے جاؤں۔ اماں نے اجازت دی۔ میں اسے بڑا مختصر سا کر رہا ہوں پوری تفصیل کو القصائص الکبریٰ کی۔ حلیمہ سعدیہ جب گھر سے باہر نکلی تو چادر حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر ڈال دی۔ اس لیے نہیں ڈالی کہ کہیں سورج کی کرنیں آنکھوں میں نہ پڑیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے ڈالی کہ اتنا حسین بچہ میری گود میں، کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ خیال آیا اتنی دور آئی ہوں، اب بیت اللہ کا طواف بھی کر لوں۔ حلیمہ سعدیہ نے حضور کو گود میں اٹھایا ہے، بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ 360 یا اس کے قریب بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، بہت سے بت صحن حرم میں موجود ہوتے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حضور کو لے کر جس بت کے قریب سے گزرتی تھی وہ بت اوندھے منہ گر جاتا۔ جب طواف پورا ہوا تو حلیمہ کے ذہن میں ایک اور خیال آیا، اور خیال کیا آیا کہ یہاں پر کونے میں ایک حجر اسود ہے، وہ پتھر ہے جو جنت سے اتارا گیا تھا، جب اتارا تھا تو دودھیا تھا،
اور یہ لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، انہیں برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور حلیمہ کہتی ہیں کہ لوگ اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، میں ایسا کرتی ہوں کہ یہ بچہ برکت والا تو ہے، مزید برکت کے حصول کے لیے اس بچے کے ہونٹ حجر اسود سے لگا دوں گی، یہ بچہ حجر اسود کو چوم لے گا، اسے برکتیں اور مل جائیں گی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو گود میں اٹھایا ہے، حجر اسود کی عین سامنے آئی، اے لوگوں سنو، اور یہ بات اظہر فرید کو جوش خطابت میں نہیں کرنے لگا، کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب سیرت کی کتاب الخصائص الکبریٰ، اس میں یہ پوری تفصیل موجود، حوالوں کے ساتھ موجود۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے حضور کو اٹھایا، آپ کے ہونٹ حجر اسود کے قریب کیے، مگر لوگوں ابھی میں دیکھ رہی تھی، میری نظروں نے دیکھا، میری آنکھوں نے یہ دیکھا کہ ابھی مصطفیٰ کے لبوں کا اور حجر اسود کا فاصلہ موجود ہے، میں نے دیکھا کہ حجر اسود اپنے مقام سے نکل کر مصطفیٰ کے لبوں کو چومتا ہے، چوم کر واپس رسم ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ اور یہ وہ مرحلہ، یہ حلیمہ سمجھ گئی، اور بھئی یہ تو بات ہی کچھ اور ہے، جس پتھر کو لوگ ہزاروں میل کی دوری سے آ کر چومیں کہ انہیں برکتیں مل جائیں، یہ ایسا بچہ ہے کہ وہ پتھر اپنے مقام سے نکل کر اس بچے کے لبوں کو چومے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ تو میری سوچ فکر کے دائروں سے کہیں بڑی بات ہے۔ اور حلیمہ نے حضور کو سینے سے لگا لیا، چھپاتے ہوئے بڑی تیزی سے چلی اپنے شوہر حارث کی طرف، اور حارث دور موجود ہے، سواری بیٹھی ہوئی ہے، حارث پاس ہے۔ جب حلیمہ حضور کو لے کر چلی ہے نا، تو وہ سواری ظاہر ہے، آپ جانتے ہیں کہ سواری تو کمزور تھی، پنجابی کہتے ہیں نا سر سٹ کے پئی سی، سر نیچے ہے، اور ادھر سے ہوا چلی اور مصطفیٰ کے قدموں کو چومتے ہوئے جب ہوا آگے گئی نا، تو یہ سواری جو سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی، خوشبو اس تک پہنچی تو اس نے سر کو اٹھایا اور مصطفیٰ کی طرف دیکھا، مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر اس نے سر کو ایک مرتبہ جھکایا اور پھر تیار ہو کر بیٹھی۔ حلیمہ آئی، حلیمہ آ کر کہتی ہے کہ اے حارث، یہ بچہ بڑی برکت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، میں نے اس جیسا بابرکت بچہ پہلے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں، میں تمہیں راستے میں بتاؤں گی کہ میں نے کون کون سے مشاہدات کیے ہیں، یہاں سے اٹھو اور جلدی چلو۔ اب سواری پر دونوں بیٹھے ہیں، وہ سواری جو بڑی مشکل سے اٹھا کرتی تھی ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی، ابھی اس کی لگام کو، اس کی مہار کو موڑا نہیں گیا، اس سواری نے اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف کیا، 3 مرتبہ سجدہ کیا، 4تھی مرتبہ اس سواری نے اپنا رخ بنو سعد قبیلے کی طرف کیا۔ حلیمہ بھی خاموش ہے، حارث بھی خاموش ہے، دونوں ایک دوسرے کو نظروں ہی نظروں میں دیکھ رہے ہیں، زبانیں خاموش۔ سواری نے چلنا شروع کر دیا، حلیمہ نے مصطفیٰ کو سینے سے لگا لیا، سواری اور تیز ہوئی، اس نے حضور کو اور قریب کیا، ایک ہاتھ سے کچاوا تھام لیا، شوہر بیوی کو دیکھتا ہے، بیوی شوہر کو دیکھتی ہے، بیوی نے حضور کو اور قریب کر لیا، سواری نے رفتار بڑھا دی، کچھ تیز ہوئی، کچھ اور تیز ہوئی، حتیٰ کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے زمین پیچھے کو بھاگی جا رہی ہو اور یہ سواری اڑی جا رہی ہو، ابھی کلام نہیں کر رہی اور سواری ہے کہ اب بھاگ رہی ہے۔ اور اس نے دیکھا کہ دور وہ قافلہ مختصر جا رہا ہے، انہی دائیوں کا قافلہ جو بہت پہلے مکہ سے بچے لے کر روانہ ہوئی تھی، اور حلیمہ نے دور سے دیکھ لیا اب حضور کی سواری چل رہی ہے۔ حلیمہ نے حضور کو سینے سے لگایا، ایک ہاتھ سے کچاوا تھاما ہے، رفتار بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور حلیمہ کی یہ سواری بڑی رفتار کے ساتھ
اس قافلے کے قریب سے گزری. شاید میں غلط کہہ گیا، غلط کہہ گیا. حلیمہ کی سواری نہیں، حلیمہ کی سواری نہیں. حلیمہ کی سواری اس وقت تھی جب یہ بنو سعد سے چلی تھی. جب مکہ سے چلی ہے اب یہ سواری حلیمہ کی نہیں، یہ تو مصطفیٰ کی سواری ہو گئی. مصطفیٰ کی سواری. اب یہ سواری بڑی رفتار کے ساتھ انہی خواتین کی سواریوں کے قریب سے گزری. اور اسی الخصائص الکبریٰ میں ہے، اتنی رفتار تھی کہ محسوس ہوا جیسے ان دائیوں کے سواریوں کے کچاوے ہلنے لگے ہیں. انہوں نے محسوس کیا یہاں سے گزرا ہے ابھی کوئی، یہاں سے گزرا ہے کوئی. پیچھے سے انہوں نے پہچان کر آواز دی. حلیمہ کو پہچان تو لیا، آواز دی، او حلیمہ، او حلیمہ، کیا تو نے مکہ میں جا کر سواری بدل لی؟ یہ بات سنی حلیمہ نے اور گردن گھما کر مسکراتے ہوئے پیچھے دیکھا تھا. پیچھے دیکھ کر کہا، او سہیلیو، مکہ میں جا کر سواری نہیں بدلی، اس کا سوار بدلا ہے. یہ سوار ہے کہ جس کی برکت ہے. اور حلیمہ کہتی ہیں کہ بڑی رفتار کے ساتھ بہت پہلے بنو سعد قبیلے میں ہم پہنچ گئے. اور پہنچے تو حارث نے کہا، شام ہوئی حلیمہ، میں اونٹنی کا دودھ دو لوں، تم بچے کو ذرا کمرے میں لے جاؤ. جب حضور کو حلیمہ کمرے میں لے کر گئی نا تو پیچھے سے آواز حارث نے دی، حلیمہ برتن لانا، دودھ دوہنا ہے. حلیمہ اٹھی، معمول کے مطابق جتنا دودھ یہ اونٹنی دیتی تھی 2-3 سیر وہ لیا، برتن شوہر کو دیا، واپس کمرے میں چلی گئی. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شوہر کی پھر آواز آئی، او حلیمہ یہ برتن بھر گیا، کوئی اور لانا. حلیمہ اٹھی، پہلے سے بڑا برتن لیا اور لا کر حارث کو دیا اور واپس اپنے پھر کمرے میں چلی گئی. کچھ ہی دیر کے بعد آواز پھر آئی، او حلیمہ برتن یہ بھی بھر گیا. اس کے بعد کیفیت یہ تھی کہ حلیمہ گھر کے برتن لاتی جا رہی تھی، حارث دودھ دوہتا جا رہا تھا، برتن بھرتے جا رہے تھے. یہاں پر آ کر الخصائص الکبریٰ خاموش، مگر میرا ذوق یہ کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ میرے عزیز دوستو، یہ برتن صرف حلیمہ سعدیہ کے گھر کے تھے. اگر اس دن بنو سعد قبیلے کے تمام گھروں کے تمام برتن لا کر حارث کے سامنے رکھ دیے جاتے تو رحمت کی برسات یوں ہو رہی تھی کہ تمام برتن دودھ سے بھر دیے جاتے. یا اللہ ان میں اپنا رسول بھیج. اور کس رسول کا ذکر ہونے لگا ہے، کس رسول کے لیے دعا ہے؟ وہ رسول جو بے سہاروں کا سہارا ہے. یار یہ خطاب کی گاڑی جس پٹڑی پر چڑھ گئی ہے نا تو یہ تو مزید گھنٹوں کے معاملات. یہ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ ٹائم کتنا ہو گیا؟ اللہ اللہ. یہ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جس کو کوئی نہیں پوچھتا نا، جس کو کوئی نہیں پوچھتا اسے مصطفیٰ پوچھتے ہیں. جس کو سارے دھتکار دیں اسے پوچھتے ہیں تو مصطفیٰ پوچھتے ہیں. یہاں اس موقع پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. قدرت اللہ شہاب ایک بیوروکریٹ بھی تھا جو کتابیں پڑھنے کا شغف رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں. قدرت اللہ شہاب نامہ اس نے لکھا ہے. اس نے خاتون لڑکی حمیدہ کا واقعہ لکھا جسے بعد میں ممتاز مفتی نے بھی درج کیا، اور اسی واقعے کو الحمدللہ میں نے اپنے سفر نامے زمزم میں وہیں سے نقل یہاں بھی کیا ایک حوالہ دینے کے لیے. وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب پاکستان بنا نا تو غدر مچا، جھگڑے ہوئے، تو ہندوستان میں جو مسلمان گھرانے تھے یہ ہجرت کر کے پاکستان آنے لگے تو سکھوں نے حملہ کر دیا.
وہی سکھ جن کو آج سر آنکھوں پر بٹھایا جا رہا ہے، انہی سکھوں کے باپ دادا جنہیں کرتارپور راہداری کے نام پر جن کے قدموں کے نیچے ہمارے حکمران اپنی پلکیں بچھا رہے ہیں نا، انہی سکھوں کے باپ دادا، انہی سکھوں کے باپ دادا جن کے لیے ہم نے بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے پاکستان کے اس حصے کی سرحد کو کھولنے کا اندہ دیا، انہی سکھوں کے باپ دادا انہوں نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، لڑکوں کو قتل کرتے، نوجوان بچیوں کو اغوا کرتے۔ انہی اغوا ہونے والی بچیوں میں سے ایک بچی تھی حمیدہ، 13-14 سال کی۔ اسے سکھوں نے پکڑا، اس کے ماں باپ کی خبر نہیں، وہ بھاگ گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، بچی کو اغوا کیا اور اپنے گاؤں لے گئے۔ اور ایک لڑکا تھا ان کا، بندہ تھا لہنا سنگھ، اس کے ساتھ اس بچی کے پھیرے کروا دیے، شادی کروا دی، جو ان کا دستور تھا۔ یہ تھی مسلمان بچی، مگر سکھ کے گھر اسے زبردستی رہنا پڑ رہا تھا، رکھا جا رہا تھا، اور یہ رویا کرتی، اور ہر رات یہ اٹھ کر رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتی کہ اے اللہ مجھے اس عذاب سے نجات دلا، میں پاک سر زمین پر جانا چاہتی ہوں، میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں، باپ کے شفقت سے محروم نہیں رہنا چاہتی۔ 2 سال 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا، 2 بچوں کی یہ ماں ہو گئی، سکھ کی بیاہتا ہے، اور ایک کمیشن بنا تھا جو پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں نے بنایا کہ جو لوگ رہ گئے ہیں ادھر کے ادھر انہیں بازیاب کروا کے ان کے گھروں تک پہنچایا جائے۔ اس کمیشن کو خبر ہوئی کہ اس گاؤں میں لینا سنگھ کے گھر ایک بچی ہے، اس کا نام انہوں نے حمیدہ کور، میدہ کور رکھا ہوا ہے، وہ ہے مسلمانوں کی۔ وہ آیا کمیشن، اس بچی کو برآمد کیا۔ حمیدہ نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میری زبردستی کی شادی ہے، اور میں پاکستان اپنے خاندان اور ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ سکھوں نے کہا کہ بچے ہمارے ہیں، ہم وہ نہیں دیں گے۔ تو ماں نے کہا یہ بچے بھی تم رکھو۔ اب حمیدہ کو ہندوستان سے لا کر پاکستان میں لاہور، جہاں پر مہاجر کیمپ تھا، وہاں رکھا، اور اس کے رشتہ داروں کی تلاش شروع ہو گئی۔ خبر ملی کہ راول پنڈی کے قریب کہیں پر گاؤں ہے جہاں اس کے والدین نے پناہ لی ہوئی ہے، کوئی رشتہ دار ہیں ان کی حویلی۔ جب خبر ملی تو حمیدہ کو لے کر یہ اس کے والدین کے پاس گئے، ماں باپ خوش ہوئے، بہن بھائی ملے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد خاندان کو خبر ہوئی کہ یہ حمیدہ جو ہے نا، یہ تو سکھ کی بیاہتا ہے، 2 بچوں کی ماں ہے۔ وہ سارا خاندان اکٹھے ہو کر اس کے باپ کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ بھئی یہ تمہاری بیٹی سکھوں کے پاس رہی ہے، یہ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں نہ رہے، ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، کہیں وہ خراب نہ کر دے، اسے نکالو یہاں سے۔ اگر اسے تم واپس مہاجر کیمپ نہیں چھوڑ کے آتے تو تم بھی چلو اپنے بچوں کے ساتھ یہاں سے، دوسرے بچوں کو بھی لے چلو۔ باپ بے آسرا تھا، اس نے سینے پر پتھر رکھا، 2-2.5 سال اس نے پہلے یہ سمجھ لیا تھا کہ شاید بیٹی مر گئی، اور دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی اسی حمیدہ کو کہتے ہیں آ کر، حمیدہ ہم نے تجھے سمجھ لیا تھا کہ جیسے تو مر گئی، تیری وجہ سے تیرے بہن بھائی پریشان ہو رہے ہیں، ہماری عزت اور وقار میں کمی آ رہی ہے، ہم تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، تم جاؤ واپس مہاجر کیمپ میں۔ وہی حمیدہ جو بڑے چاؤں سے آئی تھی، جس نے 2-2.5 سال رات کی تاریکیوں میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگی تھیں کہ یا اللہ میں اپنے ماں سے مل لوں، باپ سے مل لوں، بہن بھائیوں سے مل لوں۔ اب انہوں نے دروازے بند کر دیے، گھر سے نکال کر دروازے بند کیے، یہ روتی ہوئی واپس آتی ہے مہاجر کیمپ۔
جب اپنے والدین، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، خاندان کے دروازے بند ہوئے نا، کوئی آسرا نظر نہ آیا، کوئی سہارا دکھائی نہ دیا، تو اسے ایک ہی سہارا نظر آیا اور وہ مصطفیٰ کی ذات تھی. اور اس کے دل میں تھا، دعا ایک کرتی ہے، یا اللہ کسی طرح میں مدینے پہنچ جاؤں، یا اللہ میں مدینے پہنچ جاؤں. پہلے دعائیں ہوا کرتی تھیں کہ میں ماں باپ کے پاس پہنچوں، وہ دروازے بند ہوئے تو اب دعا ہے کہ میں مدینے پہنچ جاؤں. جب معلومات لی تو معلوم ہوا کہ بحری جہاز سے سفر ہوگا، قافلہ جائے گا، رقم لگے گی، رقم تو تھی نہیں. بڑا کوشش کی کہ رقم جوڑے، کوئی ذریعہ نظر نہ آیا. تو یہاں یہ حمیدہ کی کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے. اسے صرف ایک طریقہ نظر آیا، جانا مدینے میں ہے، جانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے. قافلے میں ساتھ جانے کے لیے رقم چاہیے تو کیسے کریں گی؟ تو اب حمیدہ نے اپنا بدن بیچنا شروع کر دیا، راتیں بیچنا شروع کر دی. رقم جو ہوتی وہ جمع کرتی، کھانے پینے کے حصے رکھ لیتی، باقی جمع کر لیتی. کچھ عرصے کے بعد اتنی رقم ہوئی کہ یہ جانے کے لیے قافلہ کا ساتھی ساتھ چلی جائے. قافلہ گیا جدے سے، یہ قافلے پر اونٹوں پر مدینہ کی طرف اس قافلے نے رخت سفر باندھا. بہت سے اور لوگ بھی تھے. اونٹوں پر سفر ہو رہا تھا، خاص طور پر بحری جہاز پر جدہ گئی، وہاں سے اونٹوں پر مدینہ کی طرف، کچھ پیدل ہیں، کچھ سواریوں پر ہیں. بڑے چاہ تھے اسے کہ میں مدینہ جاؤں. اور جب یہ اعلان ہوا کہ لوگوں ہم مدینہ کی سرحد کے قریب پہنچ گئے ہیں، مدینہ میں کچھ ہی دیر کے بعد داخل ہوں گے، تو یہی حمیدہ جو بڑے شوق سے آئی تھی، بدن بیچ کر آئی تھی اس نیت سے کہ میں وہاں پر پہنچوں گی، جب یہاں آئی تو اندر سے لرز گئی، دل کانپ گیا اور کہتی ہے کہ میں یہاں رکتی ہوں، اے قافلے والو تم جاؤ، میں آگے نہیں جا سکتی. بڑا کہا کہ اتنی دور آئی ہو چلو. یہ قافلہ چلا گیا. حمیدہ مدینہ کی سرحد کے باہر بیٹھی ہے، دور سے سرحد دیکھ رہی ہے، زار و قطار رو رہی ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے. اے اللہ یہاں تک تو آ گئی، اب میں اس بدن کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤں، اس غلیظ بدن کے ساتھ؟ میں نے تو بہت جرم کیا، بہت غلاظت بھری ہوئی ہے. بڑا روئی، آنسو ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے. جاتے ہوئے قافلے کو دیکھتی ہے، قافلے کو دیکھ کر روتی ہے، زار و قطار روتے ہوئے. یہ روتے روتے نگاہوں سے قافلہ اوجھل ہوا اور یہ روتے روتے سو گئی. جب یہ سوئی تو اس کا نصیب جاگ اٹھا. خواب میں حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی. حضور فرماتے ہیں کہ حمیدہ تو اتنی دور سے آ گئی، آگے شہر کے اندر کیوں نہیں آتی؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے بہت سی راتیں بیچی ہے، میرا بدن غلیظ ہے، گناہوں سے لتھڑا ہوا. بس حضور شوق میں یا رسول اللہ کہ یہاں کے پہنچنے کا شوق تھا، کوئی اور ذریعہ نہیں تھا. میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، میرا بدن غلاظت سے بھرا ہوا ہے. باوجود اس کے کہ ایسے برے کام بھی کرتی تھی، لیکن یا رسول اللہ آپ کی یاد میں سارا دن گزرتا تھا. نمازیں ادا کرتی تھی لیکن گناہ ہوتا تھا. میرا تو بدن غلیظ ہے، جانے کی جرت نہیں. اتنے میں رسول اللہ فرماتے ہیں حمیدہ کیسی باتیں کرتی ہو، ذرا اپنے بدن کی طرف نگاہ تو کر، تیرا بدن تو اب بہت پاک صاف ہے. جب تو نے یہاں آنے سے پہلے غسل کیا تھا تیرا بدن تو بڑا پاک صاف ہے. یہ کہہ کر خواب تو ہوا ختم. اور یہی حمیدہ جو مدینہ کے باہر سوئی تھی جب جاگی ہے تو یہ مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ اٹھی ہے
اور یہی قدرت اللہ شہاب یہ کہتے ہی سے یہ خبر ہوئی کہ مدینہ میں ایک خاتون ہے جو ہمیشہ حجاب میں رہتی ہے، جس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جب یہ گیا اس سے ملاقات ہوئی تو اس حمیدہ سے اس قدرت اللہ شہاب نے داستان سنی، اس خاتون نے داستان سنائی، اور پھر اس نے تحریر کیا جسے کوئی نہیں پوچھتا نا اسے مصطفیٰ گلے سے لگاتے، اسے مصطفیٰ پوچھتے ہیں. اور یہ بات صرف انسانوں تک نہیں ہے. حضور بیٹھے ہیں، صحابہ موجود ہیں کہ ایک اونٹ آیا بلبلاتا ہوا آ کر سیدھا مصطفیٰ کے اس صحابہ کے قریب آیا، اور صحابہ سے حضور نے فرمایا اسے رستہ تو دو. اونٹ آیا چاروں پاؤں پر، لیکن جب قریب آیا تو اس نے اگلے دونوں گھٹنے موڑ لیے، موڑ کر گھٹنوں کے بل چلتا ہوا سیدھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا. آپ کے کان مبارک کے ساتھ اس نے تھوتنی لگائی اور بڑبڑاہٹ شروع کر دی، اور حضور اس کی بڑبڑاہٹ پر باقاعدہ طور پر ہوکے دیتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ یہ بات صحابہ حیران ہے، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی خبر نہیں. کہ جب یہ اونٹ پیچھے ہٹانا تو حضور فرماتے ہیں بلاؤ اس کے مالک کو. کون ہے اس کا مالک؟ فلاں بن فلاں ہے، بلاؤ. اتنے میں اس کا مالک بھی آ رہا تھا اسی اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے. حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور فرماتے ہیں جانتے ہو کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا تھا؟ صحابہ پوری طرح متوجہ ہوئے یہ کیا ہوا؟ حضور کیا ہو گیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری شکایت لگا رہا تھا، اس نے مجھے بتایا ہے. حضور کی بارگاہ میں آ کر اونٹ کہتا کیا ہے کہ یا رسول اللہ جب کبھی میں جوان تھا میرے اعصاب مضبوط تھے، قوا مضبوط تھے، میں تندرست تھا، توانا تھا. مجھ پر جتنا بوجھ میرا مالک لاتا تھا نا میں اس بوجھ کو اٹھا کر چل دیا کرتا تھا، کبھی میں نے محسوس نہیں کیا. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی یا رسول اللہ جیسے جیسے مجھ پر بڑھاپا آیا میرے گھٹنے کانپتے ہیں، مجھ پر بوجھ لادا جائے تو میرے پاؤں کانپتے ہیں، بوجھ اٹھا کر چل نہیں سکتا، چلتا ہوں تو بہت آہستہ چلتا ہوں. یا رسول اللہ کل کی بات ہے کہ یہ اس کا بیٹا وہ کہہ رہا تھا کہ اے ابا اس کا کیا کریں، یہ نرا چارے کا نقصان ہے، اب یہ کام نہیں دیتا، بوجھ نہیں اٹھاتا، اب یہ بوڑھا ہو گیا، اس بوڑھے اونٹ کا کیا کریں؟ تو اس کے باپ نے میرے مالک نے کہا تھا، اونٹ کے مالک نے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، اب اس لیے کہ یہ ہمارے کام کا تو ہے نہیں اور اسے کوئی خریدے گا بھی نہیں. اس بوڑھے اونٹ کو کون خریدے گا؟ نہ یہ وزن اٹھا سکتا ہے، نہ اس کا گوشت بک سکتا ہے، لہٰذا کل اسے جنگل میں لے جانا اور اس کی حلق پر چھری پھیر دینا، اس کو ذبح کر دینا. اور یہ اونٹ کیوں آیا تھا؟ آ کر حضور کی بارگاہ میں التجا یہ کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے ساری عمر جوانی ان کے ساتھ وفا کے ساتھ گزاری، مگر بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں اور مجھے چھری سے خوف آتا ہے. یا رسول اللہ مجھے چھری سے خوف آتا ہے، آپ میرے مالک سے کہیں کہ مجھے ذبح نہ کرے، میرے حلق پر چھری نہ چلائے. حضور علیہ السلام اس کے مالک کو کہتے ہیں یہ تمہارے کام کا نہیں ہے، کیوں چھری چلانا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ اس بوڑھے اونٹ کو کون خریدے گا؟ کوئی بھی اس کو خریدار ہی نہیں، رکھ سکتے نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا اچھا جس کو کوئی نہیں پوچھتا نا، جس کو کوئی نہیں پوچھتا، جس کو کوئی نہیں مانگتا اسے مصطفیٰ پوچھتے ہیں. حضور نے فرمایا تو اس کی قیمت بتا، تو اس کی قیمت بتا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسا مناسب سمجھیں. حضور نے ایک مخصوص قیمت کا تعین کرتے ہوئے اس اونٹ کو خرید لیا
وہی اونٹ جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا اسے مصطفیٰ نے خریدا ہے، اور فرمایا کہ اب یہ اس اونٹ کو ان باغوں کی طرف جانے دو، اور لوگ جانتے تھے کہ یہ اونٹ اب مصطفیٰ کا اونٹ ہے، اور جس کے کھیت میں جا کر وہ چارہ کھاتا تھا کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی کہتا نہیں تھا کہ بھئی اسے چارہ نہ دو۔ یہاں اس مرحلے پر یقیناً یہ بات آتی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ یہ رسول اللہ ہے کہ جسے کوئی نہیں پوچھتا اسے اٹھا کر اپنے دامن رحمت میں جگہ دیتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو، مددگار ہو، کارساز ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے پیارے اللہ، آج کی اس محفل شریف میں پڑھی گئی آیات کا ثواب، کہے گئے کلمات کا ثواب، نعت خوانی کا ثواب، بیان کی گئی روایات کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اور رسول، اہل بیت عظام، صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، سلسلہ قادریہ، فریدیہ، چشتیہ، نقش بندیہ، سہروردیہ کے اولین و آخرین تک پہنچاتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے اعزاء و اقربا، ہمارے والدین، ہمارے عزیز رشتہ دار، ان کی بارگاہوں تک پہنچاتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ اے پیارے اللہ، تیری بارگاہ میں تیرے یہ گناہگار بندے ہاتھ اٹھائے ہوئے، نظریں جھکائے حاضر ہیں۔ اے پیارے اللہ، تو نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اے اللہ، یہ ہمارے ہاتھ گندے ہیں، اے اللہ یہ ہاتھ گندے ہیں، اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھیں، مگر یا اللہ تو نے فرمایا ہے کہ اے لوگو تم دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یا اللہ تیرے حکموں کے مطابق دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے، نظروں کو جھکا دیا ہے، یا اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ اے پیارے اللہ، ہماری ماؤں پر رحم فرما، ہمارے باپوں پر کرم فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز رشتہ دار، بہن بھائی جو دنیا سے رحلت کر گئے، ان کے مقام اور درجات میں بلندی عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، ہماری بیٹیوں کا نصیب اچھا فرما، ہمارے بیٹوں کا نصیب اچھا فرما۔ اے اللہ، ہم نے ظلم کیا، ماں باپ کے نافرمان، یا اللہ معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم اولاد میں انصاف نہیں کرتے، معاف کر دے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑا اور فساد کرتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم اپنی ذات کے حصار میں اس قدر گھرے ہوئے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پہچاننے سے قاصر ہیں، اے اللہ معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دیہات میں، ہمارے دیہی علاقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ تو سچ سچ بات کر دے، تو سچی بات کر دے، تجھے معاف کر دیا جائے گا۔ اے اللہ، اس محفل میں ہم سچی بات کرتے ہیں، یا اللہ ہم مجرم بندے ہیں، معاف کر دے۔ یا اللہ ہم چور ہیں، معاف کر دے۔ ہم ڈکیت ہیں، معاف کر دے۔ خطا کار ہیں، معاف کر دے۔ ماں باپ کے نافرمان ہیں، معاف کر دے۔ انصاف کے یا اللہ دھجیاں بکھیرنے والے ہیں، معاف کر دے۔ یا اللہ پڑوسیوں کے حقوق ہم پورے نہیں کرتے، معاف کر دے۔ اے رب لم یزل، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، یا اللہ سیاہکار بندے ہیں، جیسے بھی ہیں، یا اللہ جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اے اللہ تجھے تیری شان ربوبیت کا واسطہ، شان الوہیت کا واسطہ، شان ستاریت کا واسطہ، شان غفاریت کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ،
رسول واسطے اے اللہ حضور واسطے معاف کر دیو اے اللہ رسول اللہ دا واسطہ معاف کر دو یا رسول اللہ کرم فرماؤ یا رسول اللہ رحم فرماؤ حضور تانوں تواڈے خدا دا واسطہ ہے ساڈے تے رحم فرماؤ تواڈے گناہگار امتی تسی کریم آقا ہو یا اللہ تسی یا رسول اللہ کریم آقا جی اے پیارے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ ساڈے تے رحم فرما مجرم ہاں یا اللہ مجرم ہاں رحم فرما بہت سے بندے بیمار نے یا اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما اے اللہ ہم روحانی طور پر مضطرب ہیں یا اللہ ہماری روح بے چین ہے یا اللہ ہمیں سکون نہیں ہے ہماری روحوں کو سکون عطا فرما ہماری فکروں کو سوچوں کو سکون عطا فرما اے رب لم یزل میرے ان عزیز دوست بھائی بیٹوں نے تیرے محبوب کی محفل کو سجایا ہے اے اللہ جس طرح تیرے محبوب کی محفل کو سجایا ہے یا اللہ ان کے دلوں کو سجا دے ان کی سوچوں کو سجا دے ان کی فکروں کو سجا دے ان کے گھروں کو سجا دے اے پیارے اللہ جتنے بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو یا اللہ نیک اور صالح بنا اے پیارے اللہ بہت سے نوجوان ہیں جو والدین کا ادب اور احترام نہیں کرتے اے اللہ انہیں توفیق عطا فرما وہ جوانی کے جوش اور جذبے میں باپ کو جھڑک دیتے ہیں ماں کو جھڑکیاں دیتے ہیں کہ ماں تجھے کیا معلوم اے اللہ ان بچوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے درمیان عدل اور انصاف نہیں کرتے بیٹوں کے معاملات میں نرمی کرتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں اے اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما اے پیارے اللہ تجھے تیری شان ربوبیت کا واسطہ ہے تو کریم ہے کرم فرما یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے رات کا بہت سا حصہ گزر گیا یا اللہ رات تاریک آ گئی اے پیارے اللہ کوئی اور در نہیں تیری بارگاہ میں حاضر ہے بیٹھ گئے ہیں یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہمیں تو بت تانا دیں گے ہمیں غیر مسلم تانا دیں گے وہ تانا دیں گے کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں میرے عزیز دوست بزرگ بھائی بیٹے بہت سے دعائیں اور التجائیں ان کے ذہنوں میں ہیں یا اللہ وہ تمام تمنائیں وہ دعائیں جو اس مجمع کے ذہن میں موجود ہیں ان دوستوں کے ان بیٹوں کے بھائیوں کے ذہنوں میں جتنی دعائیں ہیں اے اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان دعاؤں کو ان کے حق میں کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہو قبر میں حضور علیہ السلام کی پہچان زیارت نصیب ہو قیامت کے دن آپ کا دامن شفاعت و رحمت عطا ہو اے اللہ تیرے یہ بندے یا الہ العالمین یہ تیرا بندہ علامہ محمد امین فریدی جامعہ کی خدمت کرتا ہے یا اللہ اچھا جامعہ کا پڑھنے والا یا اللہ اچھا استاد بھی ہے اچھا عالم بھی ہے اچھا منتظم بھی ہے یا اللہ ان لوگوں کو توفیق دے کے تیرے اس بندے کی قدر کریں اس بندے کو توفیق عطا فرما کہ تیرے ان بندوں سے پیار کریں اے پیارے اللہ کرم فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تمام احباب بھائی آرام سے اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں لنگر شریف